جب تک ہم اللہ کے راستے میں ثابت قدمی سے چلتے رہیں گے تب تک کوئی بھی ہمیں جھکانے کی ہمت نہیں کر سکے گا۔ مجھے یہ ہرگز گوارا نہیں کہ یہ سرزمین جسے ہم نے انصاف سے روشن کیا ہے اسے کوئی ظلم سے حاصل کر لے۔ پوری دنیا بھی اگر خلاف ہو جائے یہ نہیں ہو سکتا کہ ہم کسی ظالم کا ساتھ دیں کبھی۔ ہم یا تو غازی بنیں گے یا ہم شہید ہو جائیں گے، مگر ہماری تلواروں کی جھنکاریں ہزاروں سال تک سنائی دیں گی۔ اگر ہم نے آج ڈر کے مارے بزدلی کی چوڑیاں پہن لی، ہماری نسلیں ظالموں سے کانپیں گی۔ جس کا کوئی خواب نہیں اس کا کوئی مستقبل نہیں۔ اگر آپ کا دل خالص و پاکیزہ ہے تو دنیا کی کوئی شیطانی قوت آپ کا محاصرہ نہیں کر سکتی۔ ہم خیانت اور دھوکہ دھڑی سے کوئی کامیابی حاصل کرنے کے بجائے موت کو ترجیح دیتے ہیں۔ حق کی راہ میں چلنے والے کو میرا رب کبھی تنہا نہیں چھوڑے گا۔ مجھے موت کا ڈر نہیں، لیکن آخری سانس میرے لیے حرام ہوگی جس سے پہلے میں ہتھیار ڈال دوں۔ جہاں انسان جاتا ہے وہاں اس کا رزق پہلے پہنچ جاتا ہے۔ میں اس ہوا اور زمین کو گواہ بنا کر کہتا ہوں کہ ہم اس نظام جس نے انسان کی زندگی جانور بنا دی ہے اس کو شکست دیں گے۔ یا اللہ، جیسے تو نے حضرت یوسف کو کنویں سے نکال کر مصر کا بادشاہ بنا دیا تھا، مجھے بھی اس ذلت اور رسوائی سے نکال کر میری مدد فرما۔ پیار آنکھوں کے ملنے کا نام نہیں ہے، دلوں کے ملنے کا نام ہے۔ ظالم پر رحم، مظلوموں پر ظلم ہے۔ ذوالفقار جیسی نہ کوئی اچھی تلوار ہے اور نہ حضرت علی رحمۃ اللہ علیہ سے بڑا کوئی بہادر۔ میرا تلوار چلانے کا مقصد تو صرف اور صرف انصاف کو قائم کرنا ہے۔ مسلمان کی دو ہی شوق ہوتے ہیں، جب اذان ہو تو مسجد کی طرف دوڑنا، اور جب جنگ کا اعلان ہو جائے تو میدان جہاد کی طرف دوڑنا۔ حق کے راستے میں اگر ساری کائنات بھی تمہارے خلاف ہو جائے تو بھی تم یہ یقین رکھو کہ اللہ تمہارے ساتھ ہے۔ جنگ کے میدان میں تمہارا واحد انحصار تمہاری تلوار ہے۔ ہماری داستان بچوں کو سلانے کے لیے نہیں بلکہ مردوں کو جگانے کے لیے سنائی جاتی ہے۔ اگر اصول پر ہو تو ڈٹ جاؤ، اگر انا پر ہو تو پیچھے ہٹ جاؤ۔ میں تب تک آرام سے نہیں بیٹھوں گا جب تک ظالم مظلوم کے آگے گھٹنے نہیں ٹیکے گا۔ یہ نہ بھولیں کہ ہماری شمشیریں گھاس کاٹنے کے لیے نہیں ہیں۔ ہماری بقا و طاقت کا انحصار سونے کے سوؤں پر نہیں بلکہ ہمارے دلوں میں بسے ایمان پر ہے۔ تمام جہان بھی اگر ظالم ہو جائے تو بھی ہم ظالم سے ڈرنے والے نہیں ہیں۔ تلوار اسی کے ہاتھ میں سجتی ہے جسے چلانی آتی ہو۔ شکار جنگجو کو زندہ رکھنے کا بہانہ نہیں ہوتا ہے۔ جن مظلوموں کے ساتھ کوئی نہیں ہوتا ان کے ساتھ اللہ ہوتا ہے۔ ہمیں ریاست میں موجود شیاطین سے ڈرنا نہیں بلکہ ان کے خلاف کھڑا ہونا چاہیے۔ اگر ہمیں رہنے کی زمین میسر ہو جائے تو ہم ان سرزمینوں کو حلال کمائی کا مرکز بنا دیں گے،
پھر ہمارے پاس دنیا کے بہترین کاریگر، تاجر اور شاعر ہوں گے۔ جب آپ اپنی دولت دوسروں پر خرچ کریں گے تو یہ زیادہ بھی ہوگی اور اس میں برکت بھی ہوگی۔ اگر تم نے اپنے دشمنوں کے قبضے میں اپنا وطن ہی نہیں بلکہ ایک پتھر کا ٹکڑا بھی رہنے دیا تو وہ ہمارا مقدر ہوں گے۔ زمین کا ہر ٹکڑا جہاں ہمارا قرآن ہے وہ ہمارا گھر ہے۔ منافق سے ہمدردی دشمن کی تلوار سے زیادہ خطرناک ہے۔ جہنم میں کوئی لکڑیاں نہیں ہوں گی، وہاں ہر کوئی اپنی آگ خود ساتھ لے آئے گا۔ اپنوں کی طرف سے دھوکہ انسان کو ٹکڑے ٹکڑے کر دیتا ہے۔ ہم ایمان کی طاقت سے ظالم کا مقابلہ کریں گے انشاءاللہ۔ انصاف کے لیے اکیلے لڑنا پوری دنیا کا سلطان بننے سے بہتر ہے۔ اور سب اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھام لو اور گمراہی میں نہ پڑو۔ ذکر جب اللہ کا ہو تو لوہا بھی موم بن جاتا ہے۔ مسلمانوں، تمہاری تاریخ شیروں سے بھری پڑی ہے، اپنی تاریخ پر ایک نظر ڈالو۔ جو لوگ اللہ کے ساتھ دوستی کرتے ہیں ان کو کوئی خوف نہیں ہوتا۔ جو شہید ہو گئے وہ راستے کو روشن کرنے کے لیے بہت سی نصیحتیں چھوڑ گئے۔ ہمیں اللہ کے نام کو پوری دنیا میں پھیلانے کا حق ادا کرنا ہے۔ اس سرزمین پر جو بھی حملہ کرنے کی کوشش کرے گا تو سلیمان شاہ کا بیٹا ارطغرل ان پر جلاد بن کر برس پڑے گا۔ مایوسی ہمارے لیے حرام ہے۔ ہمیں اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہونے کا حکم دیا گیا ہے۔ ہمارے دشمن کی قوت ہی ہمارے بہادر ہونے کی نشانی ہے۔ منزلیں چاہیں کتنی بھی اونچی کیوں نہ ہو، راستے پیروں کے نیچے ہی ہوتے ہیں۔ پہاڑوں کی چوٹی سے دھند اور بہادروں کی سر سے مصیبتیں کبھی ختم نہیں ہوتے۔